پتہ ہے دعا سے بھی زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ دعا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے صبر۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ نماز سے۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دو باتوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ اور یہ اطاعت اور فرما برداری صرف سجدوں تک محدود نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا تو مطلب آپ فرما بردار ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دیر ہونے پر شکایت کرنی ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، اور وہ جو کہہ دے اس پہ آمین کہنا ہے۔ تو بس سر کو جھکائیں اور پست ہو جائیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو شفا مل جائے گی۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے، تو پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگیں گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں ہی اس کی ٹریننگ مکمل کر کے آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ سو اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا تڑپ رکھی ہم نے، تو کیا اللہ سے مانگا؟ اور پھر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم بڑے مان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ پیارے اللہ آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی مدد پہ یقین ہے۔ اب سوچیں کہ ان صرف دو باتوں کے اعتراف کے بعد کیا کوئی گنجائش بچے گی کہ اللہ آپ کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ساری کی ساری نماز اللہ سے مدد کی اپیل ہے۔ یہ تو ابھی صرف دو کلمات انتہائی مختصر سے انداز میں سمجھائے ہیں میں نے آپ کو۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ مدد کا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت ہم تک پہنچتی ہے جب ہمیں توقع نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں آ بسی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، صرف دعائیں کافی نہیں ہیں اللہ کو منانے کے لیے، صرف دعائیں کافی نہیں ہیں دل میں چھپی اس چاہ کو پانے کے لیے۔ آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہو جاتی، آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ اب سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے تو کیا واقعی آپ نے نماز پڑھی؟ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں، اور نمازوں میں خشوع تب ہی پیدا ہوتی ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے، ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہوگا تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، اور بے شک نماز بھاری چیز ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہیں۔ الخاشعین، خشوع، یہ لفظ اس آیت میں قابل غور ہے۔ کیا معنی ہے اس لفظ کے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے وہ اسی لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ ہمیشہ صبر کریں، چاہے سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو۔ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جس نے کافی کر لیا اسے سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ صبر کریں، جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی۔
لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی ان دیکھی مدد بھیجے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا، اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اپنے اللہ پر موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل رکھنا ہے، اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبے موجود ہیں، اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بے شک وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، پھر وہ ہماری آنکھوں کو اور دل کو کتنا ہی رائے گاہ کیوں نہ لگے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔